فاتح الارواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعاء امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. 25 محرم الحرام کا دن گزرا ہے، یعنی روز شہادت ابو الحسن ذو الصفنات سید الصابرین زین الصالحین وارث علم النبیین منار القانتین امام المؤمنین علی بن الحسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام وآلاف التحیۃ والثناء مولا کی شہادت کا پرسہ حضرت حجت کو پیش کرتے ہوئے بآواز بلند صلوات بھیج دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. انشاءاللہ سید الساجدین علیہ السلام کی قبر مطہر جنت البقیع میں اور دیگر ائمہ کی قبور پھر سے آباد ہو سکیں. جو دل میں قبور آباد ہیں انہیں تو کوئی مسمار نہیں کر سکتا، لیکن جو ظاہر میں ایک شان و شوکت ہوتی ہے حضرت حجت کا ظہور ہو اور ہم جنت البقیع میں ویسے ہی زیارت کر سکیں جیسے کربلا معلیٰ میں کرتے ہیں، جیسے نجف اشرف میں، جیسے مشہد مقدس میں. مولا کے ظہور کی تعجیل کے لیے ایک اور بآواز بلند صلوات دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على
محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ امام چہارم کے معروف القاب تو زین العابدین اور سید الساجدین ہیں، لیکن مولا کو خاشع، متہجد اور بکا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یعنی انتہائی خضوع و خشوع رکھنے والے، ساری رات کے تہجد گزار اور کثرت سے گریہ کرنے والے۔ اور مومنین بخوبی واقف ہیں کہ یہ گریے میں شدت دو اسباب سے تھی، ایک تو اپنے بابا کے غم میں 34 برس تک روتے رہے، اور عزائے حسین کی اپنے آنسوؤں سے ایسی آبیاری کی کہ اس کا اثر شجرہ طیبہ کی شاخوں کی صورت میں قیامت تک باقی رہے گا۔ اور دوسرے امام نے پھر گریہ فرمایا خوف خدا پر، جو ابا عبداللہ حسین علیہ السلام پر گریہ فرمایا، وہ 2 دن سے مجالس میں بیان ہو رہا ہے اور آپ متعدد مجالس میں اسے سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ ملتفت ہیں کہ اس طرف کے امام معصوم جب خوف خدا سے گریہ کریں تو قطعاً اس کا مقصد یہ نہیں کہ ان سے حتیٰ ترک اولا بھی سرزد ہوا ہے، یہاں تو عصمت کبریٰ کی منزل ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے نام سے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ترک اولا کے لیے توبہ قبول کروائی تھی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 ہے کہ آدم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ کلمات القاء کیے، فتاب علیہ، اور ان کلمات کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، انہ هو التواب الرحیم، تو وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام کی ترک اولا کی توبہ ان ہستیوں کے طفیل قبول ہوئی ہے، تو یقیناً جو امام زین العابدین علیہ السلام کا خوف خدا سے گریہ تھا، اس میں قطعاً تعلق نعوذ باللہ من ذالک نہ کسی گناہ کا ہے نہ حتیٰ کسی ترک اولا کا ہے۔ تو پھر خانواد اسم طہارت میں جب نہ معصیت ہے نہ ترک اولا ہے تو خوف خدا سے گریہ کیوں ہے؟ ہمارا موضوع صحیفہ سجادیہ ہے، اور آج ایک خاص دعا کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے۔ دیکھیے، اس لیے کہ جب انسان بندہ کامل ہوتا ہے نا تو اسے اپنی عبودیت کا احساس ہوتا ہے، اور جب عبودیت کا احساس اپنی معراج پر ہوتا ہے تو وہ اللہ عز و جل کی عظمت و جبروت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اسی تاثر کا نام خوف ہے۔ یہاں پر خوف گناہوں کے بعد نعوذ باللہ اس عذاب اور معصیت کے ڈر سے نہیں ہے۔ یقین جانیے گا کہ یہ خوف خدا کی اعلیٰ ترین منزل ہے کہ کوئی عبودیت کا احساس رکھتے ہوئے خدا کی عظمت و جبروت کے مقابل خوف خدا سے آنسو بہا رہا ہو، یہ اعلیٰ ترین منزل ہے۔ اور جہاں وہ معرفت کے اس مقام پر اپنے آپ کو فقیر محض سمجھتے ہیں اور رب العالمین کے غنی مطلق ہونے کو درک کرتے ہیں، یہ عزت انسانی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ پھر اس خوف کا ایک ادنا مرتبہ بھی ہے جو ہم اور آپ جیسوں کے لیے، اور ہمیں وہ ادنا مرتبہ بھی نصیب ہو جائے تو وہ بہت اعلیٰ ہے کہ پھر ہم کبھی اپنے گناہوں کی ہولناکی پر روتے ہیں، اس کے نتائج کے خوف سے روتے ہیں، سزا اور محاسبہ سے انسان ڈرتا ہے۔ تو یہی وہ خوف ہے جو اسے توبہ کے در تک لے جاتا ہے، اور پھر انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ جو میرے برے نفسانی حالات ہیں وہ اچھے معنوی حالات میں تبدیل ہو جائیں، جو ایگزیکٹلی دعائے نوروز کا مفہوم بھی ہے کہ یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال، اے دلوں کو بدل دینے والے، اے نگاہوں کو پلٹ دینے والے، اے دن و رات کی تدبیر کرنے والے، یا محول الحول والاحوال، اے حالات کو پلٹا دینے والے، حول حالنا الی احسن الحال، میرے حالات کو اچھے حالات میں تبدیل کر دے۔ یہ دعا مادی اعتبار سے بھی ہے اور معنوی اعتبار سے بھی ہے۔ جو رزق کی تنگی ہے پروردگار اسے بھی تو پورا کر دے، اگر مریض ہے تو اچھے حالات میں بدل کر شفا عطا کر دے، اگر گھریلو مسائل ہے تو اس میں کوئی بہتری کر دے، اور اے پروردگار اگر میں معنویات میں کسی مشکل میں ہوں تو اسے بھی بہتری میں تبدیل کر دے۔ اچھا، یہ تمام گزارشات آج اس لیے ہیں کہ آج ہم صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 50 پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ ہمارا موضوع ہے صحیفہ سجادیہ پر اجمالی نگاہ۔ تو دعا نمبر 50 جو خوف خدا کے سلسلے میں مولا زین العابدین علیہ السلام دعا فرماتے تھے اور گریہ کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ جو آپ نے اپنے بابا پر گریہ کیا اس کا 2 دن سے بیان ہوتا رہا، اور انشاءاللہ آج بھی مصائب میں وہ بیان ہوگا، اور وہ بیان بہت ضروری ہے۔ لیکن ساتھ میں ایک اور گریہ تھا مولا کا، اس کا بیان بھی ضروری ہے، وہ ہے خوف خدا سے گریہ۔ اور اس خوف کی ڈیفینیشن ہم نے ائمہ کے باب میں آپ سے عرض کر دی، جہاں نعوذ باللہ گناہ کر کے رونا نہیں، یہ تو ہماری کیفیت ہے، وہاں وہ گریہ ہے کہ جو نتیجہ ہے علم و معرفت کا۔ اور کیجیے گا، وہاں گریہ گناہ کا نتیجہ نہیں ہے، وہاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ ان کے علم و معرفت کا نتیجہ ہے کہ وہ رب کی رفعت و کبریائی کی ایسی معرفت رکھتے ہیں
کہ عبد کامل ہونے کی وجہ سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، حتیٰ بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس خوف کو خشیت کہتے ہیں اور رہبت سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اور یہ جو خوف خدا سے جسم میں لرزہ ہے، یہ چوتھے امام کی زندگی میں بھی آپ کو ملے گا، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حیات طیبہ ملے گا، بقیہ ائمہ علیہ السلام کی آپ کثرت سے ملے گا، حتیٰ بعض روایات میں سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے لیے، کیونکہ نور مطلق ہے، عقل کامل ہے، عبد کامل ہے۔ چونکہ عبد کامل ہے لہذا خشیت پروردگار سے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ تو صحیفہ سجادیہ کی یہ جو دعا ہے، اس میں بھی بہتر لفظ خوف کے بجائے خشیت کا لفظ ان معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ خوف کا لفظ گناہ کر لینے کے بعد وہ جو ایک ڈر کی کیفیت ہوتی ہے، اس میں خوف کا لفظ معمولاً استعمال ہوتا ہے، لیکن خشیت کا لفظ اس تعبیر میں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں دل تڑپ رہا ہے اور کانپ رہا ہے، اپنی ذلت و حقارت جو از حیث بندہ ہے اسے محسوس کرتے ہوئے، اور رب کے غنی علی الاطلاق کو درک کرتے ہوئے کہ وہ مطلق ہے، کمال مطلق ہے۔ ائمہ علیہ السلام بھی یقیناً کمال مطلق ہے، لیکن ممکن الوجود ہے، اور وہ جو رب ہے وہ واجب الوجود ہے۔ بس اپنی بندگی کے اعتبار سے اس عبدیت کو محسوس کرتے ہوئے جب وہ گریہ فرماتے تھے تو پھر بدن پر لرزہ بھی جاری ہوتا تھا۔ اسے خشیت اور رہبت کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لہذا صحیفہ سجادیہ کی جو دعا نمبر 50 ہے، اس کا نام بھی ہے کہ کان من دعائہ علیہ السلام فی الرہبہ، کہ حالت رہبت میں مولا کی دعا۔ یہ رہبت کا لفظ، رہبت کا مطلب ہے کہ وہ گریہ کہ جو خوف گناہ کے نتیجے میں نہیں ہے، مولا کی علم و معرفت کے نتیجے میں، جو ان کو رب العالمین کے سلسلے میں حاصل ہے۔ اور یہی اس قرآنی آیت کا مفہوم ہے جسے آج موضوع سخن کے طور پر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 ہے کہ یہاں بھی دیکھیے خوف کا لفظ استعمال نہیں ہوا، انما یخشی اللہ، یا خوف کا استعمال نہیں ہوا، خوف کے مادے سے، خشیت کے مادے سے استعمال ہوا ہے کہ اللہ سے خشیت تو وہی رکھتے ہیں، انما کے ساتھ حصر ہے کہ واقعی خشیت تو وہی رکھتے ہیں جو علم و معرفت رکھتے ہیں۔ علماء یہاں پر امامہ پہننے والے کو خالی عالم نہیں کہتے، جو علم و معرفت میں اپنے کمال پر ہے وہ خشیت میں بھی اپنے کمال پر ہے۔ تو یہ گفتگو خود بخود ان تمام سوالات کا جواب بھی ہو گئی کہ ہم جیسے طلاب سے بھی مومنین سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب جب امیر المومنین قطب عالم امکان ہے، مظہر العجائب والغرائب ہیں، اسد اللہ الغالب ہیں، امام المتقین ہیں، وسیع رسول رب العالمین ہے، تو پھر دعائے کمیل میں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ظلمت نفسی، کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، وتجرأت بجہلی وسکنت الی قدیم ذکرک لی ومنک علی، کہ میں سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ تو مجھ پر پہلے بھی کرم کرتا آیا ہے۔ یہ مولا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کم من قبیح سترت وکم من فاتح من البلاء اقلت وکم من اعصار وقیت وکم من مکروہ دفعت وکم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرت۔ کیوں امیر المومنین لسان اللہ ناطق کی زبان مطہر سے یہ جملے جاری ہو رہے ہیں، جبکہ وہاں گناہ کا کیا ترک اولا کا تصور نہیں۔ کتنی خوبیاں جن کا میں اہل نہیں تھا، اے پروردگار تو نے میرے نام سے مشہور کر دی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سمجھنا ہے تو مولا علی کی ایک اور مناجات کے جملے کو سمجھیے تو یہ فوراً سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ ہے الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا، پروردگار علی کی عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ گریہ گناہوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ عالی ترین معرفت پروردگار کا نتیجہ ہے۔ انشاءاللہ بعد بات ہوگا، ایک سلوات دیجیے گا مجھے سہارا دینے کے لیے، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ جنگل پہاڑ کرتے ہیں ناد علی علی، ہم سب کی مشکلوں کو حل کریں، مشکل کشا علی نعرے حیدری۔ ماشاءاللہ بیٹا، آپ کا جو معیار سماعت ہے وہ اس مقام پر ہے کہ آپ اس مشکل موضوع پر بھی اسی انداز سے نعرہ بھی لگا رہے ہیں اور اسے محسوس بھی کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی خیبر و خندق یا شب ہجرت کا واقعہ پڑھا جا رہا ہو، کہ وہ سب بھی اپنے مقام پر بہت اہم اور بار بار تکرار ہونا چاہیے، اور اس بندہ فقیر سے آپ اسے سنتے بھی رہتے ہیں، اور ساتھ میں یہ جو معرفت کی گتھیاں یہ بھی انشاءاللہ سلجھتی جائیں۔
کہ علی کی عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے. یہ اظہار تدلل، اظہار حقارت، انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین، یہ گناہ کا نتیجہ نہیں ہے، یہ مولا کی عالی ترین معرفت کا نتیجہ ہے. لہذا حضور نے ارشاد فرما، حضور کا ارشاد موجود ہے بہار الانوار جلد نمبر 67 میں، کہ انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھتا ہوں. سپرلیٹو ڈگری سے بیان ہے، اخشاکم للہ، جتنا تم خشیت رکھتے ہو میں سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھتا ہوں اپنے دل میں، کیونکہ حضور تو مولا کے بھی امام ہے. کیونکہ حضور اس پوری کائنات میں جن کے پاس سب سے زیادہ معرفت پروردگار ہے وہ سرکار ختمی مرتبہ ہے. چونکہ ان کے پاس معرفت سب سے زیادہ ہے لہذا ان کے پاس خشیت بھی سب سے زیادہ ہے، ان کا تقوی بھی سب سے زیادہ ہے. تو یہ جو خوف خدا ہے یہ نہ کسی سزا کی دہشت سے ہے، نہ حشر نشر کے خوف سے ہے، بلکہ بارگاہ ایزدی کے دوری کے تصور سے بھی. ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان گھبرا جاتا ہے اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ فہبنی یا الہی و سیدی و مولاي و ربی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. میں چاہتا ہوں کہ یہ بات حل ہو جائے انشاءاللہ آج اچھی طریقے سے، کہ پروردگار اگر میں تیرے عذاب پر صبر بھی کروں تو تجھ سے جدائی پر کیسے صبر کروں گا. اب یہاں جو خوف خدا ہے یہ خدا کی رحمت کے فراق سے. البتہ یہ درجہ جو خوف کا یہ مخصوص ہے بارگاہ رب العزت میں صدیقین اور مقربین کے لیے، جن کے سردار ہیں امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ایک اور مل کے صلوات بھیجیے گا مولا کے نام گرامی پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اب ہم چونکہ امام المتقین کے مقتدی ہیں اور در حیدر کرار کے فقیر ہیں، لہذا ہمارے لیے جو خوف کی کیفیت ہے وہ اس سے ادنا درجے کی ہے، لیکن وہ بھی بہت اہم ہے ہم جیسے خطا کار انسانوں کے لیے، جو صادق آل محمد نے بیان فرمائی ہے ایک حدیث میں، کہ جب حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کی تھی، یہ امام صادق فرما رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کی تھی تو یوں فرمایا تھا کہ خف اللہ عز وجل خیفۃ لو جئتہ ببر الثقلین لعذبک اللہ. بہت خوبصورت جملہ یہ ہے حضرت لقمان کا، لیکن چونکہ امام صادق کی زبانی جاری ہوا ہے لہذا مولا کی تائید حاصل ہے کہ حضرت لقمان کہہ رہے اپنے بیٹے کو ایسا خوف دل میں رکھو کہ چاہے تم ایک طرف ایسا خوف رکھو اللہ کا کہ چاہے تم جن و انس کی نیکیاں بھی لے کر اس کے پاس پہنچ جاؤ لعذبک اللہ، پھر بھی ہو سکتا ہے کہ تم عذاب کے مستحق بن جاؤ. اپنی عبادتوں پر اکڑ نہ آنے پائے، غرور نہ آنے پائے، اس لیے کہ کیا گارنٹی ہے کہ جو نیکیاں کی تھی اس میں کتنا خلوص تھا، کتنا دکھاوا تھا، کتنا نمازوں میں خضوع و خشوع تھا، کتنوں میں سے اٹھک بیٹھک کی تھی. ایک معروف عارف ہیں آغا حسن زادہ آمولی، ان سے ایک منسوب جملہ ہے، کہتے ہیں کہ پروردگار مومنین اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں تو مجھے توفیق دے کہ میں اپنی عبادت پر توبہ کروں. اور کر رہے ہیں یعنی ایک تو یہ کہ گناہ کرنے کے بعد شرمندگی ہو، اور وہ رب کو ایسے مخاطب کریں کہہ رہے پروردگار مجھے تو عبادت کرنے کے بعد شرمندگی محسوس ہوتی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جنہیں نماز قضا پہ قضا کرتے چلے جائیں تب بھی کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، اور کچھ وہ عرفاء فقہا ہے کہ جو خوف الہی سے کانپ رہے ہوتے ہیں نماز شب میں، نماز اول وقت میں، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ پروردگار. البتہ بہرحال یہ ہم نے جو مثال دی ہے ظاہر ہے کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ وہ ہم نے پہلے بیان کر دیا. اب یہ عام خاکی خاطی انسانوں کی بات ہو رہی تاکہ ہم بھی اپنے لیول پر اسے ذرا سا جج کر سکیں اور سمجھ سکیں کہ تو حسن زادہ آمولی کو یہ توفیق دے کہ میں عبادت کرنے کے بعد جو مجھے شرم ہوتی ہے اس پر میں توبہ کر سکوں کہ یہ کیسی عبادت کی تھی میں نے. لہذا حرام، فحشا، میوزک، بے حجابی، غیبت، تہمت، حسد، جھوٹ، فقط اس پر توبہ نہیں، مجھے توبہ دے کہ جو میں نے نماز پڑھی ہے اس کی کیفیت پر بھی توبہ کروں کہ جو بندگی کا حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا. حضرت لقمان اپنے فرزند سے کیا کہہ رہے کہ ایسا خوف رکھو اللہ کا کہ اگر جن و انس کی ساری نیکیاں لے کر بھی اللہ کے پاس پہنچ جاؤ لعذبک اللہ، ممکن ہے کہ تم عذاب کے مستحق ہو، لیکن دوسری طرف اللہ سے ایسی امید بھی رکھو اس کی رحمت سے، سبحان اللہ، کہ لو جئتہ بذنوب الثقلین، اگر تم
جنوں انس کے گناہ لے کر اس کے پاس چلے جاؤ لرحمک، تب بھی ممکن ہے کہ وہ اپنی رحمت سے تمہیں معاف کر دے. کیا معرفت اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں حدیث میں سکھلائی ہے. اس لیے کہ تمہارے گناہ کتنا ہی بڑھ جائیں وہ رحمت پروردگار سے تھوڑی بڑھ سکتے ہیں. یا من سبقت رحمت و غضبہ، اے وہ کہ جس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے. تو حضرت لقمان کہہ رہے ہیں کہ خوف بھی ایسا ہو کہ ساری نیکیاں لے کر پہنچ جاؤ تب بھی ہو سکتا ہے عذاب کے مستحق. ایک طرف امید بھی ایسی ہو کہ سارے گناہ لے کر پہنچ جاؤ تب بھی اللہ معاف کر دے گا. اس کے بعد صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ میرے بابا محمد ابن علی الباقر علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ انہ لیس من عبد مؤمن، کوئی بندہ مومن ایسا ہے ہی نہیں الا وفی قلبہ نوران، جب تک اس کے دل میں دو نور نہ ہو. نور خیفت، ایک خوف ایک خدا کا نور ہو، و نور و رجائن، ایک رحمت پروردگار کی امید کا نور ہو. یہ دونوں بالکل برابر سے ہونے چاہیے مومن کے دل میں. اور پھر مولا نے آگے فرمایا کہ لو اوذنا ھذا لم یزد علی ھذا ولو اوذنا ھذا لم یزد علی ھذا. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام نے فرمایا کہ دونوں نور ہوں، خوف کا نور بھی رحمت خدا سے، امید کا نور بھی. اور پھر کہا کہ اگر ایک کو وزن کیا جائے اس پر تو وہ اس سے غالب نہ ہونے پائے، اور اگر اسے اس پر وزن کیا جائے تو وہ اس پہ غالب نہ ہونے پائے. یعنی امام نے کہا آئیڈیل ایکولیبریم یہ ہے کہ خوف اور امید کا ایسا نور ہو کہ دل میں نہ خوف کا نور امید کے نور سے زیادہ ہو، نہ امید کا نور خوف کے نور سے زیادہ ہو. سبحان اللہ. پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. دیکھیں یہ مجھ سمیت ہم میں سے ہر ایک کی مشکل ہے. ہم کہیں نہ کہیں ٹلٹ ہوتے ہیں. دونوں بالکل برابر ہونا یہ تو پھر سالکین کی منزل ہوتی ہے. پریکٹیکلی بہت مشکل ہے اسے اپنانا. لیکن امام نے ایک آئیڈیل ایکولیبریم فراہم کر دیا کہ دیکھو تمہیں جانا اس طرف ہے. ہم میں سے کبھی کہاں ٹلٹ ہوتے ہیں کہ اکثریت کی تو خیر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی. اب جو کرنے سے مراد اب کسی کا حق بھی مار لیا ہو، بہن سے میراث بھی غصب کر لی، بزنس پارٹنر کو بھی دھوکہ دے دو، قرضے لے کر ایک کے بعد ایک ہڑپ کر جاؤ، حق زہرا اور حق سادات یعنی خمس بھی کبھی زندگی میں نہ نکالا ہو، حج بھی واجب ہو چکا ہو، 20 سال ہو چکے لیکن کبھی فریضہ حج کی پرواہی نہ کی ہو، بس علی علی. اچھا یہ تو میں کہہ دوں کسی کے ذہن میں ڈاؤٹ نہ آنے پائے کہ ویسے قبر میں تو ہے علی علی. نعرہ حیدری پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ ایک پھر سے مل کے صلوات بھیجیے گا محبت حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. لیکن خود مولا ہی نے تو فرمایا پھر کہ جب علی ابن محمد نے امام ششم ہی سے پوچھا کہ مولا ان قوم من موالی کا یلمون بالمعاصی، آپ ہی کے موالیوں میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو لہراتا رہتا ہے گناہوں کو. یہ تعبیر اسی طرح کی ہے روایت میں، یلمون بالمعاصی. مولا آپ کے چاہنے والوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اتنا ڈھٹائی پر اتر آیا ہے کہ علل اعلان دھڑلے سے. ایک تو ہوتا نا گناہوں پر شرمندگی ہو جائے، داڑھی نہیں رکھی لیکن کم سے کم ایک ندامت تو ہے کہ یہ غلط کام ہو گیا. نماز نہیں پڑھی لیکن کم سے کم اتنی شرم و حیا ہے کہ بھئی یہ صحیح نہیں کیا میں نے. ایک ہوتا ہے شرم و حیا کا ہی ختم ہو جانا، بلکہ گناہوں پر فخر ہونے لگنا. نعوذ باللہ من ذالک کہ نماز کیا، یہ تو مولویوں کی بنائی باتیں ہیں. حسین مسجد میں مار دیے گئے تھے اور تمہیں نماز کی پڑھی ہوئی ہے. یہ نعوذ باللہ من ذالک میں نے بعض مومنین سے جملے کربلا محلہ میں سنے کہ یہاں حسین شہید کر دیے گا اور انہیں نماز کی پڑھی ہے. ارے نماز واجب تو پڑھنی ہے نا جناب، اول وقت پہ پڑھنی ہے. اشہدو انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ. تو ایک ہے گناہوں پر شرمندگی. لیکن علی ابن محمد نے سوال کیا کہ مولا کچھ آپ کے چاہنے والے ایسے ہیں جو گناہ بھی کرتے ہیں اور پھر ڈھٹائی بھی ہوتی ہے اور پھر کہتے ہیں یقولون نرجو، کہتے ہیں بھائی ہمیں تو مولا سے امید ہے. کتنی یعنی کتاب الکافی سے حدیث پڑھ رہا ہوں، کتنا زیادہ شاید ایک گروہ سے یہ حدیث میچ کرتی ہے. وہ کہتے ہیں مولا سے ہمیں امید ہے سنبھال لیں گے.
مولا نے کہا کذب، اگر مولا کی حدیث نہ ہوتی تو میں نہ پڑھتا. مولا نے کہا جھوٹ بولتے ہیں. لیسوا لنا بموالین، وہ ہمارے مولائی نہیں ہے. مولائی کا مطلب گناہوں پر جری ہونا نہیں ہوتا. اپنے مولا کی عقیدت میں گناہوں سے محتاط رہنے کا مطلب مولائی ہونا ہوتا ہے. ایک بار یہ ہے کہ خواہشات نفس ہے، انسان خطا کار ہے، شیطان کا دھوکہ، دنیا داری کی وجہ سے انسان بہک جاتا ہے، پھر احساس ہو جاتا ہے پلٹ آئے. اس شخص کے لیے یقیناً ہے کہ ایک آنسو بھی حسین پر بہا لے جنت واجب ہے بلا شک. لیکن جو اسی حدیث کو پڑھ کر گناہوں پر جری ہو جائے کہ چونکہ یہ آیا ہے کہ ایک آنسو پر جنت واجب ہے، اب اس حدیث کی وجہ سے میں گناہ کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک، کہہ تو نہیں رہا لیکن اندر عقیدہ وہی ہے. تو پھر اس کا معاملہ میں اس پر بھی تبصرہ نہیں کر سکتا، جرت میری نہیں ہے کہ میں اس پہ کوئی تبصرہ کر دوں گا. پھر ان کا معاملہ خود مولا کے ساتھ ہے. لیکن مولا نے یقیناً یہ فرمایا کہ دیکھو یہ دروغ گوئی سے کام لے رہا ہے. پھر مولا نے کہا اولئک قوم ترجح بهم الامانی، یہ وہ ہیں جن کی آرزویں ہیں اپنے دل میں، ان آرزوؤں کو انہوں نے ہماری محبت کا نام دے دیا ہے. یعنی گناہ کرنا انہیں نفس پرستی ہے، اب اس پر لیبل بھی کوئی اچھا سا لگانا ہے تو مولائیت کا لیبل لگا دیا نہ، اپنی نفس پرستی پر مولائیت کا لیبل نہ لگاؤ. یہ تمسخر اڑانا ہے اہل بیت کے کرم کا. تو دیکھیں دونوں باتیں بالکل بیلنس ہونی چاہیے. پھر امام نے کہا من رجا شیئا عمل لہ، جس شے کی امید ہوتی ہے تو عمل بھی ویسا ہوتا ہے. ومن خاف من شیء ہرب منہ، اور جیسے ہماری ناراضگی کا خوف ہوگا تو ان کاموں سے بھاگے گا بھی جن سے ہم راضی نہیں ہیں. تو امید بھی بالکل برابر کی شفاعت اہل بیت کے لیے، اور خوف بھی بالکل برابر سے اس نور. اور امام نے امید کو بھی نور کا، خوف کو بھی نور کا، لہذا دونوں بالکل برابر سے ضروری ہیں. جیسے تولا اور تبرہ برابر سے ضروری ہیں. غور کیجیے گا، کسی کے پاس فقط تولا ہے، اہل بیت کے دشمنوں سے برات نہیں ہے. حدیث میں ہے کہ لا تقبل الولایہ الا بالبراء، ولایت بھی قبول نہیں جب تک کہ برات از اعداء اہل بیت نہیں. یہاں پر آپس میں پیسفل کو ایگزسٹنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بقیہ مسلمانوں سے یہ کہیں کہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ نے تولا چونکہ شروع کر دیا ہے. کتنے ہی اب ایسے اسپیکرز آ گئے ہیں کہ جو مومنین بھی کہتے ہیں کہ مولانا یہ تو شیعوں سے بڑھ کر علی کے فضائل پڑھ رہا ہے. ارے شیعوں سے بڑھ کر علی کے فضائل پڑھ رہا ہے تو یہ بھی تو دیکھو کہ جیسے علی ناراض ہے ان کے بھی تو فضائل پڑھ رہا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری، محمد علی محمد صلوات، اللہم صل علی محمد وعلی محمد. محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ایسے فضائل علی کافی نہیں ہے کہ پھر ساتھ میں ان کے بھی فضائل پڑھے جائیں جن سے سیدہ ناراض ہے. لا تقبل الولایہ الا بالبراء، ولایت قبول ہی نہیں جب تک کہ برات نہ ہو. تو جیسے ولایت اور براءت دو برابر کے پر ہیں، جیسے ایک مومن پرواز کرتا ہے، ویسے ہی معرفت کے باب میں خوف اور امید کا نور یہ دونوں بالکل برابر سے ایک پر ہیں. جس انسان پرواز کرتا عالی ترین اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بلندیوں پر، تو خوف امید برابر سے ہونی چاہیے. اب صحیفہ سجادیہ کی دائرے کی تمہید بن گئی. اب تو اس دعا سے چند فراز سماعت فرما لیجیے گا. اس کے بعد میں ایک واقعہ بھی عرض کروں گا جس میں مولا نے مجرم کو اس کے جرم کی سزا بھی دی، لیکن چونکہ مولا کا محب تھا لہذا پھر اسے عطا بھی فرمایا. ایک صلوات کا سہارا دیجیے گا، میں کچھ جملے عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. میرے مولا نے کہا اللہم، دعا نمبر 50 صحیفہ سجادیہ، اللہم انکا خلقتنی سویا، اے اللہ تو نے مجھے اس طرح سے بنایا کہ میں بالکل صحیح اور سالم تھا. وربیتنی صغیرا، اور جب میں کم سن تھا تو تو نے ہی میرے پالنے کا اہتمام کیا. ماں کے دل میں محبت کس نے رکھی ہے اولاد کے لیے کہ وہ ہر رنج اٹھاتی ہے اولاد کی خاطر. اللہ نے اگر ماں کے دل کو نرم نہ کیا ہوتا، وہ بنی اسرائیل کے نبی کا واقعہ ہے نا کہ ماں نے تپتی ہوئی دھوپ میں گرم صحرا میں اپنے بچے کو چھوڑ دیا. جب اللہ نے ماں کے دل سے بچے کی محبت نکال لی، ماں نے چھوڑ دیا صحرا میں. تو میرے مولا زین العابدین علیہ السلام کہہ رہے ربیتنی صغیرا، پروردگار تو ہے
جس نے میری ماں کے ذریعے اور میرے باپ کے ذریعے سے میرے پالنے کا اہتمام فرمایا. وَرَزَقْتَنِي مَغْفِيًّا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور بغیر زحمت کے مجھے رزق عطا کیا. کو مجھے تکلیف پریشانی نہیں اٹھانی پڑی. ماں باپ میرے لیے زحمت کر رہے تھے چونکہ میری محبت تو نے ان کے دلوں میں ڈالی تھی. اللہم انی وجدت فیما انزلت من کتابک وبشرت به عبادک، کہ بار الہ جس کتاب کو تو نے نازل کیا ہے اس میں تو نے خود ہی اپنے بندوں کو بشارت دی ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. امام نے اس دعا نمبر 50 میں قرآن کی اس آیت کو پڑھا کہ تو نے خود ہی بشارت دی ہے. یہ خشیت سے دعا ہے نا، خشیت پروردگار کی دعا کہ پروردگار تو نے خود کہا ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، خبردار اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. اے پروردگار کتنے گناہ معاف کرے گا؟ 10 گناہ معاف کرے گا، 100 کرے گا، 1000، کتنے گناہ کوئی عدد ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سچے دل کے ساتھ آؤ گے سب معاف کروں گا. تو یہاں مولا نے امید بھی دلائی دعا کی ابتدا میں. پھر کہا کہ فلولا المواقف التي احمل من عفوك، اے پروردگار اگر تیرے عظیم عفو و کرم کے سہارے وہ نہ ہوتے جن سے میں امید لگاتا ہوں، الذي شمل كل شيء، تیری وہ رحمت جو ہر شے پر غالب ہے، لالقیت بیدی، تو میں تو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کا سامان کر چکا تھا. سبحان اللہ، کیا انداز تخاطب ہے. پروردگار اب یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں گناہوں کی وجہ سے پروردگار اپنی ہلاکت کا سامان تو میں تو خود کر چکا تھا، لیکن قرآن کی وہ آیت بھی ہے تو ایک امید لگی ہوئی ہے. اللہم انک طالبی ان انا ہربت، اے اللہ اگر میں بھاگنا بھی چاہوں تو مجھے پکڑ لے گا. میں نے کیا تھا نا کہ دعاؤں کے مفاہیم، دعائے کمیل کو ملا لیجئے صحیفہ سجادیہ سے، ولا یمکن الفرار من حکومتک، پروردگار تیری حکومت سے فرار ممکن ہی نہیں، تو اگر میں بھاگنا بھی چاہوں تو مجھے پکڑ لے گا. وَمُدْرِكِي ان انا فررت، اگر میں راہ گریز بھی اختیار کروں تو مجھے اپنی گرفت پہ لے لے گا. فہا انا ذا بین یدیک، تو پروردگار نہ اب میں بھاگ رہا ہوں نہ راہ گریز اختیار کر رہا ہوں، میں تو کھڑا ہوں تیری بارگاہ میں. خاضع ذلیل، پھر سے کہہ رہا ہوں صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 50، خاضع ذلیل راغب، میں تیرے سامنے جو تیری بارگاہ میں ہوں عاجزی کے ساتھ اور ذلت کے ساتھ، شکستگی کے ساتھ. ان تعذبنی فانی لذلک اہل، اگر تو مجھے عذاب دے بھی دے تو میں اس کا اہل ہوں. وہو یا رب منک عدل، اور تیری جانب سے وہ عین عدل ہوگا. میں نے گناہ اتنے کیے ہیں کہ اگر تو عذاب دے گا تو ظلم نہیں کر رہا، تو عدل کر رہا ہے. اللہ عز و جل نے نہیں فرمایا قرآن میں ولا یظلمون فتیلا، سورہ نساء میں آیت نمبر 49 میں، کہ اللہ ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے. تو خدا تھوڑی ظلم کرتا ہے. اگر تو نے مجھے عذاب بھی دیا تو یہ ظلم نہیں ہے، تیرا عین عدل ہے. ہاں لیکن وَإِن تَعْفُ عَنِّي، اگر اے اللہ معاف فرما دے، فَقَدِيمًا شَمَلَنِي عَفْوُكَ، سبحان اللہ، تو ہمیشہ سے معاف کرتا چلا آیا ہے پروردگار، تو ہمیشہ سے معاف کرتا چلا آیا. میں قربان ہوں جو اپنے مولا زین العابدین کے، سید الساجدین کے. اہل بیت اطہار نہ ہوتے ہمیں خدا سے بات کرنے کا سلیقہ نہ آتا. بے شک بے شک، کیا شان ہے. وَالْبَسْتَنِي، یہ شان ہوتی ہے تو جب امام کی زبان مطہر سے نکلے لبیک اللہم لبیک، تو خدا کی جانب سے آواز ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. حاضر ہوں اے میرے رب، میں حاضر ہوں. اور رب اپنے بندے سے کہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں بھی حاضر ہوں. پروردگار اگر تو معاف کر دے تو ہمیشہ سے معاف کرتا ہی چلا ہے. وَالْبَسْتَنِي عَافِيَتَكَ، تو نے مجھے ہمیشہ سلامتی اور عافیت کا لباس پہنایا ہے. فرحمنی، تو بس اب بھی رحم فرما دے. اللہم فإنی امرؤ حقیر، جبکہ تو جانتا ہے کہ میں تو ایک حقیر فرد ہوں. کتنا بار بار تذلل کا اظہار ہے. لیس عذابی مما یزید فی ملکک مثقال ذرہ، سبحان اللہ، پھر ایک عظیم الشان جملہ ہے. پروردگار مجھ پر عذاب دینا تیری سلطنت میں کوئی اضافہ تھوڑی کر دے گا. غور کیجیے گا، میں ڈکٹیٹر ظلم کرتے ہیں کیوں؟ اپنی اتھارٹی کو ثابت کرنے کے لیے کہ میری ریاست پر گرفت مضبوط رہے. اللہ کے ساتھ یہ معاملہ تھوڑی ہے
کہ اگر وہ عذاب دے گا تو اس کی سلطنت اسٹیبلش ہو جائے گی. پھر آگے کہتے ہیں مولا کہ یعنی اے پروردگار اگر تو مجھے عذاب دے گا تو تیری حکومت کی گرفت کوئی مضبوط نہیں ہونے والی. یعنی کیوں نہیں ہونے والی؟ آگے مولا نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ عَذَابِي مِمَّا يَزِيدُ فِي مُلْكِكَ، اگر ایسا ہوتا کہ مجھے عذاب دینے سے تیرا ملک بڑھ جاتا لَسْأَلْتُكَ الصَّبْرَ عَلَيْهِ، تو میں پھر اس عذاب پر صبر بھی کر لیتا. وَأَحْبَبْتُ أَن يَكُونَ ذَلِكَ لَكَ، پھر میں پسند کر لیتا کہ اگر عذاب بھی ہو رہا ہے تیری حکومت تو بڑھ رہی ہے. جیسے بالکل ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے کلام کرتا ہے ویسے امام علیہ السلام رب العالمین سے گفتگو کر رہے ہیں. وَلَٰكِن سُلْطَانُكَ اللَّهُمَّ أَعْظَمُ، لیکن اے اللہ میں جانتا ہوں کہ تیرا سلطان تو پہلے ہی عظیم ہے، وہ کسی پر عذاب دینے سے کوئی عظیم تھوڑی ہونے والا ہے. وَمُلْكُكَ أَدْوَمُ، تیرا اقتدار تو پہلے ہی دائمی ہے. مِنْ أَن تَزِيدَ فِي اطاعت المطیعین، کہ اطاعت کرنے والوں کی اطاعت نہ تیرے ملک کو بڑھا سکتی ہے، او تنقص منہ معصیت المذنبین، نہ گناہ گاروں کی معصیت تیرے اقتدار کو گھٹا سکتی ہے. ہم نہیں تو بس اب رحم فرما دے پروردگار. یعنی کمال عاجزی اور انکساری کا اظہار کہ پروردگار نہ ہماری اطاعت تیرے سلطان کو بڑھا دے گی، نہ معصیت کسی جائے کو گھٹا دے گی. تو ہی تو ہے، میں تو ہوں ہی نہیں کہیں منظر میں بے مایا ہوں، تو ہی سب کچھ ہے. فرحمنی، اور یاد رکھیے گا اب میں امام علیہ السلام کی دعا سے استفادہ کرتے ہوئے ویسے ایک اور جملہ ہے جو عرض کر رہا ہوں کہ ایک جگہ جو میں نے پڑھا تھا بڑا اچھا لگا مجھے. قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے بغیر کام نہیں چل سکتا. قبرستان بھر گئے ان سے. یہ عاجزی اور انکساری کا اظہار. میں بہت اہم تھا، یہی میرا وہم تھا. فرحمنی، پروردگار تو رحم فرما دے. اے مالک یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے. وتجاوز عنی یا ذو الجلال والاکرام، اور تم اسے درگزر فرما دے اے ذو الجلال والاکرام. وتب علی، اور میری توبہ کو قبول فرما لے. انک انت التواب الرحیم، کہ بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. پھر میں نے درمیان سے کچھ فراز اور کچھ معارف عرض کر دیے صحیفہ سجادیہ کی دعا سے، اس امید پر ایک صفحے کی دعا، یہ بھی فقط ایک صفحے، اس امید پر کہ انشاءاللہ آپ اسے پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ ایک مرتبہ اچھی طرح سے دہرائیں گے اور خوف اور امید کی کیفیت کو انشاءاللہ اپنے اندر بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے، مجھ سمیت ہم سب. خوف زیادہ ہے کیونکہ بعض اوقات یہ مثال بھی ہوتی ہے، وہ والی مثال تو میں نے دے دی کہ قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی. ایک طبقہ وہ بھی ہے، دوسری طبقہ یہ بھی ہے. یہ مجھے 2 دن پہلے ہی ایک واٹس ایپ میسج موصول ہوا کہ مولانا صاحب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں ایک خاتون کی جانب سے تھا، پکی جہنمی ہوں، اتنا میں نے گناہ کیے، میرے دوزخ کنفرم ہے. یہ باقاعدہ سیریسلی انہوں نے لکھا تھا. اور میں نے تھوڑا سا غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محترمہ آپ کے گناہ تو خیر آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے، لیکن وہ جو بھی ہیں وہ سب ایک طرف ہو جائیں گے اور یہ ایک جملہ سب سے بڑا گناہ کبیرہ بن جائے گا اگر مایوس ہو جائے رحمت پروردگار سے. یعنی آپ کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو کہ اللہ کی رحمت سے بڑھ گئے، تو ہرگز یہ کفریہ کلمات نہ لے کر آئے زبان پر. تو نہ اس طرف سے ایسا خوف ہو کہ جس کے ساتھ کوئی امید ہی نہ ہو، اور دوسری طرف سے ایسی امید کہ جو در حقیقت امید نہیں ہے، گناہوں پر جرأت ہے، وہ بھی نہ ہو. مولا کا واقعہ سننا چاہیں گے؟ مولا علی علیہ السلام کا ایک صلوات کا سہارا دیں گے تو سناؤں گا انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. جنگل پہاڑ کرتے ہیں سبحان اللہ. علی علی، ہم سب کی مشکلوں کو حل کریں. مشکل کشا علی، نعرے حیدری یا علی. واقعہ بھی ایسا ہے کہ انشاءاللہ فرتے مسرت سے جھوم اٹھیں گے. اسبق بن نباتہ سے روایت ہے کہ دخلت فی بعض الایام علی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فی جامع الکوفہ، کہ میں ایک خاص دن تھا کہ پہنچا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس مسجد کوفہ میں. وَإِذَا بِجَمٍّ غفیر، وہاں پر ایک جم غفیر تھا.
وَمَعَهُمْ عَبْدٌ أَسْوَدٌ، ایک سیاہ غلام کو وہاں پکڑ کے لایا گیا تھا. فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور سب لوگ کہہ رہے تھے کہ اے علی هَذَا الْعَبْدُ سَارِقٌ، یہ وہ بندہ جس نے چوری کی ہے. فَقَالَ لَهُ الْإِمَامُ، امام نے اس سے پوچھا سَارِقٌ أَنْتَ یا غلام، اے جوان یہ بتا کہ واقعی تو نے چوری کی ہے؟ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ، اس نے کہا کہ یا امیر المومنین جی چوری ہو گئی ہے مجھ سے. وَقَالَ لَهُ مَرَّةً ثَانِيَةً، امام نے اس سے پھر پوچھا سَارِقٌ أَنْتَ، صحیح بتا دے کیا تو نے واقعی چوری کی ہے؟ قال نعم یا مولایا، اس نے کہا یا امیر المومنین جی یہ گناہ تو سرزد ہو گیا مجھ سے. فقال له امام علیہ السلام ان قلتها ثالثا، اگر تو نے اب تیسری مرتبہ یہ کہا قطعت یمینک، اب مجھے تیرا ہاتھ کاٹنا پڑ جائے گا، اس لیے کہ جب 3 مرتبہ کوئی مجرم اقرار کر لے اس پر حد جاری کرنا واجب ہے. سوچ سمجھ کر اب جواب دینا. اسارقن انت، کیا تربیت تھی مولا علی علیہ السلام کی، سبحان اللہ. مجرم کو بھی زبردستی نہیں عذاب دیا میرے مولا نے یا پکڑا، خود اس کے دل میں احساس جرم پیدا ہوا. اسارقن انت یا غلام، کیا تو نے واقعی چوری کی ہے جوان؟ اس نے کہا نام یا مولایا. وہ بھی سچا تھا، چور تھا لیکن سچا تھا. آج کل کچھ ایسے بے غیرت اور بے شرم ہوتے ہیں کہ ظاہر میں بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن پکے چور اور پکے جھوٹے. وہ ہے نا کہ بھئی نماز پڑھنا میرا فریضہ ہے اور چوری کرنا میرا پیشہ ہے، لیکن نہیں، یہ آنےسٹ تھیف تھا. کہتا ہے اے علی چوری تو کی ہے. فامر الامام بقطع یمینی، مولا نے حکم دیا کہ اس کا دائیں ہاتھ کاٹ دو. اور امام جواد علیہ السلام کے واقعے سے آپ جانتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کاٹ دو کا مطلب کیا ہے، یعنی فقط انگلیاں کاٹو، کیونکہ ان المساجد للہ، جو اعضاء سجدہ ہیں وہ تو اللہ کے لیے ہیں، اعضاء سجدہ پر کسی اور کا حق نہیں ہے. لہذا اعضاء سجدہ، یہ ہتھیلی اعضاء سجدہ میں سے، اسے نہیں کاٹا جا سکتا، فقط انگلیاں کٹیں گی. فاخذها بشماله، سبحان اللہ، دائیں انگلیاں کٹ چکی تھی. فاخذها بشمالی، بائیں ہاتھوں سے ان انگلیوں کو خود پکڑا اس نے، اپنی کٹی ہوئی انگلیوں کو. وہی تقطر دمن، خون بھی جاری ہو رہا تھا ان انگلیوں سے. ظاہر ہے کہ انگلیاں کٹی تو خون تو جاری ہوگا. ابن ابی القوا راستے میں ملا، وکانا یشنا امیر المومنین، امیر المومنین کو وہ دشنام دیا کرتا تھا، منافق تھا. اب منافق ایسے موقع پہ طاق پہ رہتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی تکلیف میں کوئی مومن تو نمک پاشی کرو، زخموں پہ نمک چڑھو، تو تلاش میں رہتے ہیں. اور مولا نے بھی ان کے ساتھ ایسا کیا ہے کہ اب منافقت کفر کی صورت میں کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ اب نعوذ باللہ من ذالک امیر یزید زندہ باد کے نعرے پر پہنچ گئے. حسین سے اگر اور غم حسین سے اور زیارت عاشورہ سے اگر ٹکراؤ گے نا تو حسین ایسے رسوا کریں گے کہ اب تک جو منافقت تھی وہ کفر کی صورت میں کھل کے ظاہر ہو جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی. اب تک تو جو بھی یزید وغیرہ کا معاملہ تو دل میں چھپا ہوا تھا، اب جب ٹکراؤ گے تو یہ اشر ہوگا کہ پھر امیر یزید کے نعرے لگاؤ گے. مبارک ہو تمہیں یزید جیسا مسلمان ہونا اور ہمیں فخر ہے ابو طالب جیسا کافر ہونا. نعرہ حیدری بر محمد محمد صلوات اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ. ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی یزید تو آیا ہی نہیں تھا کربلا میں. وہ جو پچھلے 2-3 سال سے چھپ چھپ کے کاروائیاں ہو رہی تھی نا، اب یہ کھل کے ہونے لگی. یزید تو آیا نہیں تھا کربلا میں، اس کا کیا قصور بیچارے کا؟ بڑا بیچارہ نظر آ رہا ہے آپ کو. اچھا یزید کو تو ایک طرف رکھو، وہ نہیں آیا تھا اس لیے اسے برا نہ کہو، تو جو علی کے مقابلے میں کھل کر آ گیا تھا اسے تو پھر کہہ سکتے ہیں نا برا اس اصول کے مطابق. کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا علی، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب وہاں یزید کے لیے بہانہ ہے کہ وہ تو آیا ہی نہیں تھا اس لیے برا نہ کہو، تو جو حسین کے باپ کے مقابلے میں کھل کر آ گیا تھا ان کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ. تو پھر کہہ دے انہیں برا، ارے نہ نہ وہ تو خطا اجتہادی ہو گئی تھی. اچھا جو کھل کر سامنے آ جائے اس کے لیے کہتے خطا اجتہادی ہو گئی، جو نہیں آیا یہ بہانہ بناؤ کہ وہ تو آیا ہی نہیں تھا. ہے اصل میں بغض علی کا چکر. حق بات ہے، بس بغض علی کا ہے یہ چکر. تم اس لیے شبیر کا ماتم نہیں کرتے.
سبحان اللہ. اور محسن یہی مقبول روایت ہے جہاں میں قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے. پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآل محمد وعجل فرجہ. 1400 سال سے کہتے آ رہے تھے کہ حسین کو شیعوں نے قتل کیا. اب زیارت عاشورہ میں جب اپنوں کے نام آئے تو کہتے نا ان پہ لعنت نہ بھیجو. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایکسپوز ہو گئے نا سب. کیا کہنے. سبحان اللہ. کلامکم نور. میں بار بار کہتا ہوں زیارت جامع کبیرہ اس بات کی گواہ ہے. اہل بیت فقط آپ نور نہیں ہے، آپ کا کلام بھی نور ہے. کیا کہنے. یہ معجزہ آج تک جاری و ساری ہے. جیسے دعائے کمیل کا معجزہ ہے، جیسے دعائے عرفہ کا معجزہ ہے، ویسے زیارت عاشورہ کا معجزہ ہے، ویسے زیارت وارثہ کا معجزہ ہے. قرآن کے علاوہ کون سا ایسا کلام ہے کہ آپ زندگی میں اسے 200 بار 300 بار 1000 بار پڑھ چکے ہوں تب بھی نئی تازگی و لطافت محسوس ہو، سوائے دعائے کمیل کے اور زیارت عاشورہ اور زیارت وارثہ کے. ہر شب جمعہ دنیا بھر کے لاکھوں مومنین دعائے کمیل پڑھتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں ذاتی طور پر ایسے مومنین کو، اور یقیناً آپ بھی اسی کیفیت میں ہوں گے کہ ہر شب جمعہ دعائے کمیل میں کہیں نہ کہیں گریا کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں دل تڑپ اٹھتا ہے. ایک نوحہ آپ کو بہت زیادہ پسند ہو، آپ نے 20 بار سن لیا، 25 بار 50 بار، بہرحال چونکہ کلام انسانی ہے پھر انسان کہتا ہے کہ کوئی اور نوحہ سن لو. لیکن کیا ہے زیارت عاشورہ، کیا ہے دعائے کمیل؟ واقعی معجزہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، واقعی معجزہ ہے عبداللہ حسین علیہ السلام کا کہ ہر شب جمعہ پڑھیے ایسی نئی تازگی کہ واقعی روح میں ایک ایسی لطافت پیدا ہو گئی، معنویت پیدا ہو گئی. ابن ابی لذیذ معتزلی نے لکھا ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 221 کے بارے میں کہ خدا کی قسم لقد قرأت هذه الخطبہ 1000 مرہ، میں نے اس خطبے کو 1000 مرتبہ پڑھا ہے. سنی کہہ رہے وہ، میں نے اس خطبے کو 1000 مرتبہ پڑھا ہے. شاید ہم نے چند مرتبہ بھی نہ پڑھا ہو، بعض نے شاید ایک مرتبہ بھی نہ پڑھا ہو. اس فقیر کو توفیق ہوئی کہ چند مرتبہ پڑھیں، لیکن 1000 مرتبہ کتنا ہے؟ 1000 مرتبہ وہ کہتے ہیں میں نے علی کے اس خطبے کو پڑھا ہے، اور ہر بار میرے دل میں ایک نئی خشیت، نیا خوف الہی پیدا ہوا ہے. معجزہ کلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور پھر ابن ابی لذیذ المعتزلی نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو میری خاص عقیدت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اور اسے بڑھ کر یہ کہ علی نے جس خلوص سے اسے کہا ہے اور جس معیار پر اسے کہا ہے کہ خطبے کا کلام کبھی پرانا ہونے والا نہیں، زندہ رہے گا یہ کلام. سبحان اللہ. ابھی بات سے بات نکلتی چلی گئی تو خیر مولانا نے اسے کیا کہا؟ مولانا نے کہا کہ 3 مرتبہ اقرار کر لے گا، حد جاری ہو جائے گی. اور حد بھی جاری ہوگی کہ یہ ہتھیلی پہ نہیں، فقط انگلی پر. اور مولانا نے پھر اس کی انگلیاں کاٹ دی اور وہ اپنے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو لے کر چلا. ابن بالکوا راستے میں ملا جو مولا پر تشریح کیا کرتا تھا. اب میں نے بات یہاں سے یہ سارا موضوع شروع ہوا تھا کہ جو منافق ہوتے ہیں نا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کئی مومن کسی سختی مشکل میں ہے زخموں کو اور بڑھاؤ. اس نے آ کے کہا کہ من قطع یمینک، ابھی لہجہ میری اپنی طرف سے بڑا معصوم بنتے ہوئے، اچھا یہ ہاتھ کس نے کاٹا تمہارا؟ ظاہر ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جس کسی نے ہاتھ کاٹ دیا ہے تو وہ کیا کچھ کہے گا علی کے لیے. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے، میں تو اپنے اندر ابھی جو آگے کہنے والا ہوں اس میں جھوم رہا ہوں. قطع یمینی الانزع البطین، کا میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو کبھی میدان سے بھاگا نہیں تھا. سبحان اللہ. باب الیقین، میرا ہاتھ کاٹا ہے باب یقین نے. وحبل اللہ المتین، میرے ہاتھ کو کاٹا اللہ کی مضبوط رسی نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ فضائل کون پڑھ رہا ہے؟ یہ فضائل وہ نہیں پڑھا جیسے علی نے کوئی گورنری دی ہے کہیں کی. یہ فضائل وہ پڑھا ہے کہ ابھی ابھی علی نے جس کے ہاتھ کاٹے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آہا، یہ ہے علی کے چاہنے والے. والشافع یوم الدین، میرے ہاتھ کو کاٹا اس نے کہ جو قیامت کے دن میری شفاعت کرنے والا ہے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری یا اللہ. سبحان اللہ. المصلی 51، وہ ابن ابی قوہ تو ہکا بکا ہو کے سن رہا ہے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے. قطع یمینی، میرے ہاتھ کو کاٹا امام التقا،
امام المتقین نے، وابن عم المصطفیٰ، میرے ہاتھ کو کاٹا مصطفیٰ کے چچا زاد بھائی نے، شقیق النبی المصطفیٰ، میرے ہاتھ کو کاٹا اس نے جو نبی مصطفیٰ کے ہم پلہ ہم برابر تھا، جو نفس مصطفیٰ تھا، لیث الورا، غیث الورا، عرب کے شیر نے میرے ہاتھ کو کاٹا، مفلسوں کی پناہگاہ نے میرے ہاتھ کو کاٹا، حتب العدا، اگر ماڈرن لینگویج میں اس کا ترجمہ کرو، عدا کہتے ہیں انفیکشنز کو، جو انفیکشنز کو ختم کر دینے والا ہے نا، اس نے میرا ہاتھ کاٹا۔ جو کفر و منافقت کے انفیکشنز ہیں نا، وہ ایک نعرہ حیدری سے سب گزر جاتے ہیں۔ نعرہ حیدری یا پر محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں موضوع کیا ہے ہمارا، امید اور خوف برابر سے ہونا چاہیے۔ خوف بھی ایسے ہاتھ کٹ گیا ہے ساتھ میں، لیکن امید کیسی ہے؟ مفتاح الندى، میرے ہاتھ کو کاٹا نیکیوں کے مفتاح نے، ومصباح الدجى، میرے ہاتھ کو کاٹا روشن چراغ نے، قطع یمین امام الحق وسید الخلق فاروق الدین وسید العابدین وامام المتقین، سبحان اللہ۔ میرے ہاتھ کو کاٹا امام حق نے، سید الخلق نے، فاروق اعظم نے، سید العابدین نے، امام المتقین نے، خیر المعتدین، میرے ہاتھ کو کاٹا جو بہترین ہدایت یافتہ ہے اس نے، افضل السابقین، السابقون السابقون اولئک المقربون، جو سابقین کا بھی افضل ہے، اس نے میرے ہاتھ کو کاٹا، وحجت اللہ علی الخلق اجمعین، جو اللہ کی حجت ہے ساری مخلوقات پر، اس نے میرے ہاتھ کو کاٹا، قطع یمین امام حضی بدری احدی مکی مدنی ابتحی ہاشمی قرشی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ میں نے کہا تھا کہ آپ انشاءاللہ فرت مسرت میں جھوم اٹھیں گے۔ بیٹا ایک اور نعرہ لگائیے گا انشاءاللہ، پھر تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں۔ نعرہ حیدری۔ یہ والی، میرے ہاتھ کو کاٹا امام بدری نے، جس نے احد فتح کیا تھا، اس نے، مکی نے، مدنی نے، ابتہی نے، ہاشمی نے، مولوی طالبی جری قوی الولی الوسیع۔ اب ترجمہ کرنے کی سب کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ قدیمی مومن ہیں، مولا کے فضائل سنتے رہیں، شیر مادر میں آپ کو یہ علی پلایا گیا ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ نعرہ حیدری۔ یا علی یا علی، قطع یمینی داہیہ باب خیبر، میرے ہاتھ کو کاٹا باب خیبر اکھاڑ دینے والے نے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاتل مرحب و انتر نے، وافضل من حج و اعتمر، میرے ہاتھ کو کاٹا اس نے جس نے بہترین حج کیا اور بہترین عمرہ کیا ہے، سبحان اللہ۔ وحلل وکبر، میرے ہاتھ کو کاٹا اس نے جس نے بہترین لا الہ الا اللہ کہا ہے، جس نے بہترین تکبیر کہی، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وصام وافطر، میرے ہاتھ کو کاٹا بہترین روزہ رکھنے والے اور بہترین افطار کروانے والے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہترین افطار تو علی نے ایسے کروایا تھا کہ روٹی دی تھی اور آیت نازل کروائی تھی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی، ہم سب کی مشکلوں کو حل کریں، مشکل کشا علی، نعرے حیدری۔ یا علی، میرے ہاتھ کو کاٹا بہترین نحر کرنے والے نے، یعنی قربانی دینے والے نے، قطع یمین، میرے ہاتھ کو کاٹا شجاع جری جواد سخی بہلول، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے ہاتھ کو کاٹا اس نے جو سب سے زیادہ شجاع ہے، جو جری ہے، جو جواد ہے۔ کیا کہنے، جواد اور سخی کا فرق یہ، جو سخی بھی ہے لیکن جواد بھی ہے۔ فرق یہ کہ سخی اسے دیتا ہے کہ جو مستحق ہوتا ہے، جواد اسے بھی دیتا ہے جو مستحق نہیں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہلول، بہلول نام ہے میرے مولا کے صحابی کا، ساتویں امام کے صحابی کا، لیکن یہاں اس نے بطور صفت مولا علی کے لئے کہا۔ بہلول کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ جو حیرت زدہ کر دینے والا ہو۔ واہ 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 واہ، سبحان یہ اللہ۔ مولا ہی کے تو نام کا صدقہ ہے کہ جو بہلول کو ملا تھا، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ جو متحیر کر دیتے تھے وہ۔ میرے ہاتھ کو کاٹا، ایک ایک لفظ پر مجھ جیسا فقیر بھی 5 منٹ بھی گفتگو کرے تو پھر کتنا وقت ہو جائے گا، لیکن میں بار بار وہی جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے شکم مادر میں یہ علی سنا ہوا ہے۔ شریف الاصل، میرے ہاتھ کو کاٹا اس نے کہ جس کی اصل بہت شریف ہے، جس کا نسب پاک ہے۔ نعرہ رسول، حیدری۔ یا علی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کاش ممبر پر آپ کے سامنے ہوتے اور وہاں پر فرش عذاب پر کچھ اور ہی ماحول ہوتا۔ بے شک بے شک۔
پر دعا محمد کریں والے اللہ محمد صلوات اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دعا کریں اللہ تعالیٰ جلد سے جلد نصیب فرمائے انشاءاللہ سے، اور فرش ادا پر جیسے معمول کے مطابق آ کے بیٹھتے تھے غم حسین میں ویسے ہی آ کے بیٹھے، فضائل علی میں ویسے ہی پرجوش ہو جائیں. لیکن مجھے یقین ہے کہ ہر گھر جہاں جہاں یہ آواز سنی جا رہی ہے مومنین اپنے گھروں ہی میں اس فرد مسرت میں یا علی اور نعرہ حیدری کہہ رہے ہوں گے، مجھے یقین ہے کامل ہے. زوج البتول میرے ہاتھ کو کاٹا بتول کے شوہر نے، سلام اللہ علیہ. وسیف اللہ المسلول میرے ہاتھ کو کاٹا خدا کی تیار شدہ تلوار نے. المردود لہ الشمس عند الافول میرے ہاتھ کو کاٹا اس نے جس کے لیے سورج غروب ہونے کے بعد پھر پلٹا تھا. سبحان اللہ. قطع یمینی صاحب القبلتین الضارب بالسیفین الطاعن برمحین میرے ہاتھ کو کاٹا اس نے جس نے ایک ہی نماز میں دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کسی اور کی فضیلت نہیں سوائے رسول اللہ کے اور سوائے امیر المومنین علی بن ابی طالب کے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. الضارب بالسیفین میرے ہاتھ کو کاٹا اس نے کہ جو دو تلواروں سے جنگ لڑتا تھا. کیا کہنے. الطاعن برمحین جو دو نیزوں سے حملہ کرتا تھا. وارث المشعرین جو مشعر الحرام کا وارث ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد اتنا پیارا جملہ کہ اللہ جانے اس منافق کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی. الذی لم یشرک باللہ طرفۃ عین سن لے میرے ہاتھ کو اس نے کاٹا جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کوئی شرک نہیں کیا تھا. کیا کہنے. نعرہ حیدری یا علی. سبحان اللہ. اسمع کل ذی کفین ہر وہ کہ جس کے پاس دو ہاتھ، کف یہ ہتھیلی، ہر وہ کہ جس کے پاس دو ہاتھ ہوتے ہیں نا، یعنی ہر دو ہاتھوں والوں سے زیادہ سخی نے میرے ہاتھ کو کاٹا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَأَفْسَحُ كُلِّ ذِي شَفَتَيْن ہر ایک کے جس کے پاس دو ہونٹ ہیں، ہر دو ہونٹ رکھنے والے میں سب سے زیادہ فصیح نے میرے ہاتھ کو کاٹا. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو السیدین الحسن والحسین میرے ہاتھ کو کاٹا دو سیدوں کے باپ حسن اور حسین کے باپ نے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قطع یمینی عین المشارق والمغارب ختم کر رہا ہوں بات کو. قطع یمینی عین المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے ہاتھ کو کاٹا عین المشارق والمغارب نے، اسد اللہ الغالب نے، امیر المومنین علی بن ابی طالب نے. اچھا وہ غلام تو آگے چلا یہ سب کہہ کے، وہ جو ابن القوہ تھا منافق وہ پلٹا مولا کے پاس. اب کبھی ہوتا ہے کہ اندر سے منافق کے بھی برداشت نہیں ہو رہا ہوتا یہ کیا ہو رہا ہے، تو اب کسی اور سے تو پوچھ نہیں سکتے، پوچھنا اسی سے پڑے گا کہ جس کے لیے بزرگ بھی کہتے ہیں کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب اس معاملے کو حل کون کرے کہ ایک طرف سے خون بہ رہا ہے ہاتھوں سے، انگلیاں کٹ چکی ہیں، دوسری طرف سے یہ فضائل علی پڑھ رہا ہے اور ایسے فضائل کے جس کی کوئی انتہا نہیں. کوئی زمین آسمان جھوم اٹھے وہ پہنچا اے علی، وہ تو آپ کی ابھی بے پناہ ثنا کر رہا تھا. مولا نے گویا جیسے مولا جانتے ہیں ظاہر ہے اللہ کے اذن سے عالم الغیب اور شہادہ ہے. مولا نے امام حسن علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام میں سے کسی بھیجا، کہا غلام کو واپس بلا لینا. مولا نے کہا میں نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا تھا پھر بھی تو میرے فضائل پڑھ رہا تھا، کیوں؟ یہ بات ہے خوف اور امید برابر سے. اس نے کہا یا امیر المومنین ما قطعت الا بحق واجب اوجبہ اللہ ورسولہ، آپ نے جو میرا ہاتھ کاٹا تھا وہ کسی ذاتی دشمنی میں تھوڑی کاٹا تھا، آپ نے تو ایک اللہ کا حق واجب تھا جو ادا کیا تھا. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ایک طرف سے اگر گناہ یا غلطی بھی ہو گئی ہے، دیکھیں اس میں اس نے جسارت نہیں کی، اکڑ نہیں دکھائی، ڈٹھائی پہ نہیں آ گیا کیا میں نے کر لیا تھا کیا کر لو گے، میں ہوں علی کا محب دیکھ لوں گا جو ہوگا. نہ یہ جملے نہیں کہے اس نے. غلطی ہوئی، غلطی مان لی، عاجزی تھی، انکساری تھی، مولا نے سزا بھی دی. بعض لوگ یہ بھی ہوتے ہیں اگر دنیا میں کسی کے حالات کچھ خراب ہو جائیں تو کہتے ہیں مولا تو ہمیں بھول ہی گئے، ساری مصیبتیں ہمارے گھر میں، ارے مولا نے انگلیاں کاٹ دی تھی تب بھی ایسی عاجزی اور انکساری، کہتے کچھ ہو جائے میں علی کے در کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. مولا نے کہا ایتن الکف. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا نے کہا ذرا یہ ہتھیلی آگے بڑھا. اب میں کیا عرض کروں.
فاخذ الامام الکف، امام نے ہاتھ آگے کیا اس کا، وغطاہ بالردا، اور اس کے اوپر ایک کپڑا ڈالا. سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ ہے کرم علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ. وکبر، اور علی نے تکبیر کہی، وصلی رکعتین، اور علی نے 2 رکعت نماز پڑھی. شاید یہ 2 رکعت نماز اس لیے پڑھی کہ اب جو ہونے والا تھا کوئی نصیری کی طرح اور بھی نہ پیدا ہو جائے جو علی کو خدا کہہ دے. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک عجیب کمال ہونے والا تھا. کہاں ہوا ایسا کہ کسی کی انگلیاں کٹ چکی ہوں اور پھر ایسے جڑی ہوں کہ نشان بھی باقی نہ رہے. سبحان اللہ. علی نے فوراً تکبیر بھی کہی، 2 رکعت نماز بھی پڑھی. خبردار مجھے خدا نہ کہنے لگنا، خدا تو وہ ہے کہ جس کے لیے نماز پڑھ رہا ہے. وہ تکلم بکلمات، کچھ کلمات بھی ایسے کہے جو سمجھ میں نہیں آئے کہ اب علی کیا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد اپنے اصحاب سے کہا اکشفوا الرداء عن الکف، ذرا اس کے ہاتھ سے چادر تو ہٹاؤ. وَإِذَا الْكَفُّ عَلَى الذَّنَبِ بِإِذْنِ اللَّهِ، کیا کہنے، سبحان اللہ. ہاتھ جڑا ہوا تھا، انگلیاں جڑی ہوئی تھی اس کے ہاتھ سے، بِإِذْنِ پروردگار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد مولا نے محمد محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی یعنی کیا یہ ہوا کیا سارا؟ اس نے گناہ کیا تھا، غلطی کی، غلطی کی سزا ملی. یعنی اگر مولا کے محب ہو، حقوق الناس میں کوئی غلطی ہو رہی ادا کرو پہلے، ورنہ سزا مل سکتی ہے. حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے قضا کرو اس کی، ورنہ سزا مل سکتی ہے. ایک طرف سے سزا بھی ملی، دوسری طرف سے چونکہ مولا کی معرفت بھی رکھتا تھا لہذا جزا بھی ملی. یعنی علی سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی سزا کے جرم میں علی نے اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا اور مجھ سے محبت کی جزا میں اس کے ہاتھوں کو جوڑ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. یہی قیامت میں ہونے والا ہے. ایک طرف سے سزا کا تصور بھی ہے اور ساتھ میں پھر علی کی شفاعت کا تصور بھی ہے. یہی بالکل ہوگا. اگر بغیر توبہ کے چلے گئے، کچھ حقوق ہیں جو رہ گئے، شاید موت کے وقت حساب دینا پڑے، موت کے وقت سختی ہو جائے، شاید برزخ میں ہو جائے، شاید قبر میں ہو جائے، شاید دنیا ہی میں حساب کتاب ہو جائے. لیکن جتنا تاخیر سے جاتا جائے گا معاملہ اتنا سخت ہے. پھر ہو سکتا ہے قیامت میں کوئی حساب کتاب دینا پڑے. بعد میں بہرحال امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ہر محب کی شفاعت کریں گے. وہ محب کے جس کے دل میں محبت علی بھی تھی اور برات از اعداء علی بھی. علم اقل لک یا ابن القوہ، مولا نے کہا اے ابن قوہ، کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا جب جوڑا نہ ہاتھ یہ؟ مولا نے کہا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ ان لنا محبین، میرے کچھ چاہنے والے ایسے ہیں، لو قطعنا الواحد منہم اربا اربا، اگر میں ان میں سے ہر ایک کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دوں نا، مزداد الا حبا، ان کی مجھ سے محبت بڑھتی ہی چلی جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حیدری یا علی. مولا کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو میں نے اس کی انگلیاں کاٹی ہیں نا، اربن اربا، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں ان کے جسم کے، مزداد الا حبا، تب بھی وہ علی علی کہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی والا کسی مشکل میں، کسی مصائب میں شکوہ شکایت نہیں کرتا، مولا سے دعا ضرور کرتا ہے، لیکن پھر رضن بقضائک و تسلیما لامرک، اس کی محبت بڑھتی جاتی ہے مولا سے. اور دوسری طرف بھی ہیں کچھ ولانا مبغضین، مولا نے یہ بھی کہا کچھ ایسے بغض رکھنے والے بھی ہیں کہ اقناہم العسل، اصل کا لفظ استعمال کیا تھا مولا نے، اگر میں شہد بھی انہیں چٹاؤں نا، مزداد اللہ بغضا، علی شہد بھی انہیں دے گا، ان کا بغض بڑھتا جائے گا. وہ بغض علی کا بیمار ہے. بغض حیدر کی نجاست ہے، نجاست ایسی آب زمزم بھی جیسے پاک نہیں کر سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا مولا نے یہ بھی جب کہہ دیا کہ کچھ محب ایسے ہیں کہ میں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، وہ مجھ سے محبت کرتے رہیں گے، کچھ بغض رکھنے والے ایسے شہد بھی کھلاؤں تب بھی بغض رکھتے رہیں گے. مولانا نے کہا کذا من یحبنا ینال شفاعتنا یوم القیامہ، جو میں عرض کر رہا تھا نا، ایسے ہی ہمارے محب کو ہماری شفاعت قیامت میں ملے گی. یعنی اگر کوئی ایسا جرم ہے جو قابل مؤاخذہ ہے، ہو سکتا ہے سزا بھی ملے، لیکن پھر علی کرم بھی فرمائیں گے. یہ بیلنس اپروچ بھی ہونی چاہیے، خوف اور امید کا جذبہ بھی برابر سے ہونا چاہیے. انشاءاللہ دعاؤں کے ذریعے سے استفادہ کیجیے. ایک روایت اور بھی پڑھنی تھی، اگر ہو سکا تو کل پڑھوں گا، اگر موضوع میں آ سکی تو آج
تقریباً اب 1 گھنٹے سے زیادہ سے گفتگو کرتے ہوئے مجھے ہو گیا. علی کے پوتے کا ماتم آج آپ نے کیا ہے, ہم ان سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں. اے مولا, پہلی محرم الحرام سے اے مولا سجاد آپ کے بابا کا فرش عزا بچھایا ہوا ہے مومنین نے, اور وہ فقط ایک دعا چاہتے ہیں آپ کی دادی سیدہ کونین سے, ایک دعا کہ میدان محشر میں جب اربوں انسانوں کا مجمع ہو, وہاں سیدہ کونین حسین کے عزادار کو چن کر یہ کہہ دیں بس میرے لیے, یہ میرے بچے کا عزادار. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب میں عالم محشر میں ادھر ادھر بھٹک رہا ہوں گا نا, کچھ ہوگا نہیں ہمیں اعمال میں, سب کچھ خالی ہوگا. جو نماز پڑھی بھی تھی اس کی بھی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے. یہ میں تکلفاً نہیں کہہ رہا, اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ کے لیے تو میں نہیں جسارت کر سکتا, حقیقتاً کہہ رہا ہوں. مجلس میں بھی کہیں نہ کہیں بیک آف دا مائنڈ دماغ میں آ جاتا ہے کہ اچھا لوگوں نے تعریف کی تو بڑا اچھا ہوا. یہ میں اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. یقین جانیے اگر سیدہ کا دامن نہ ہو تو کوئی بچ نہیں سکتا. کیا ہوگا میرا حلوہ. بی بی ایک بات چاہتا ہوں, فقط ایک بات, کہ جب میں ادھر سے ادھر بھٹک رہا ہوں, نہ ماں باپ نیکی دینے کو تیار ہوں گے, نہ میں انہیں نیکی دینے کو تیار ہوں گا. یہی ہے نا قرآن میں. نہ میں اپنی اولاد کو پوچھ رہا ہوں گا, نہ میری اولاد مجھے پوچھ رہی ہوگی. بیوی اپنے شوہر سے بھاگ رہی, شوہر اپنی بیوی سے, کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہے. اے بیوی آپ اس وقت دور سے یہ کہیں کہ میرے حسین کی مجلس پڑھتا تھا, یہ میرے حسین پر روتا تھا. بس یہ ایک دعا ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے گی. آج 25 محرم کا دن گزر گیا عزیزوں, بابا کو رونے والا چلا گیا. آج مدینہ ویران ہو گیا. اب قصابوں سے کوئی پوچھے گا نہیں کہ جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے پانی پلایا تھا یا نہیں. اوے سید سجاد, میں 2 یا 3 دن سے مستقل آپ کے سامنے مولا سید الساجدین کے مصائب عرض کر رہا ہوں, اور آج بھی حق یہی بنتا ہے کہ میں مولا ہی کا ذکر کروں. 25 محرم کا دن گزرا ہے. وہ جو پانی کو دیکھ کر بابا پر روتا تھا نا, وہ آج رخصت ہو گیا. وہ جو بی بی زینب کی بے ردائی پر خون کے آنسو روتا تھا, وہ چلا گیا. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا, اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا. سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا, نہ جانے شبر نے اس وقت کیا کہا ہوگا. گلے کے توق میں عابد کو کیا جھکانا تھا, وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا. کتنے بچے کربلا سے کوفہ پامال ہو گئے, کوفہ سے شام میں گرتے رہے. وہ ظالم دیکھیں سجاد نے, وہ ظلم دیکھیں سجاد نے حسین کے بعد, مجھے یقین ہے اب تک بھی رو رہا ہوگا. وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو, بہن کو دفن جب پردیس میں کیا ہوگا. کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے, لیکن حسین کا بھی بدن وہاں پامال ہوا, اللہ جانے کتنا خون حسین کا بہ گیا خاک کربلا پر, لیکن جو کچھ خون رہ بھی گیا تھا بدن ابا عبداللہ حسین علیہ السلام میں, شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہ گیا. سید سجاد مجھے معاف کیجیے گا مومنین, مصائب ہوتے ہیں آپ کے دل پر چوٹ لگتی ہے, لیکن ذرا سوچو حسین کی ماں فاطمہ زہرا کہیں تشریف لائی ہیں رخصت قبول کرنے کے لیے. آج وہ رخصت ہو گیا, میرے مولا محمد باقر علیہ السلام پر خاک یتیمی آ گئی.
جب مولا سجاد علیہ السلام کا وقت آخر تھا نا تو امام محمد باقر علیہ السلام کو بلا کر ایک فرمائی تھی ایک بات، وہ روایت آج مکمل کر رہا ہوں میں. مولا نے فرمایا تھا ایک اونٹنی تھی جس پر بیٹھ کر مولا سید الساجدین نے 25 یا 35 حج کیے تھے. کہتے ہیں میرے بعد اس اونٹنی کو تکلیف نہ دینا، جب یہ اونٹنی مر جائے تو اسے صحرا میں مت چھوڑ دینا، اسے درندے کھا لیں گے. فرمایا کہ پیغمبر کا فرمان ہے کہ اگر کوئی جانور 7 مرتبہ عرفہ کے میدان میں حاضر ہو جائے تو اللہ اسے جنت کے جانوروں میں قرار دیتا ہے. مولا نے جانوروں کے لیے وصیتیں کی، انہیں درندوں کے سپرد نہ کرنا، جنگل میں نہ چھوڑ دینا. مولا آپ کی سکینہ اونٹ سے جنگل میں گرا دی گئی تھی. پھر سکینہ کو پشت شتر سے ایسا بندھا گیا تھا کہ پشت سکینہ لہو لہان ہو گئی. روایت بتاتی ہے کہ جیسے ہی چوتھے امام شہید ہوئے تو وہ اونٹنی 3 دن تک قبر سید سجاد پر روتی رہی. اللہ اکبر، کیا اس جانور کی بھی معرفت تھی. 3 دن تک وہ روتی رہی سجاد کی قبر پر، پھر غم نہ برداشت کر سکی، اس دنیا سے رخصت ہو گئی. مولا امام باقر علیہ السلام نے وصیت کے مطابق اس اونٹنی کو بھی دفن کیا. میں کہوں گا ہائے اونٹنی تیرا نصیب، تو سید سجاد کی عزادار تھی تو تجھے بھی دفن ہونے کا موقع نصیب میں ہو گیا. لیکن جو سید سجاد کا باپ تھا، ایسے جملہ کہتا ہوں تاکہ دل میں اچھی طریقے سے محسوس کر سکو، جو سید سجاد کی اونٹنی عزادار تھی اسے بھی دفن ہونے کا موقع نصیب ہو گیا. جو خود سجاد کا باپ تھا اس کا جنازہ 3 دن تک بے کور و کفن کربلا کی تپتی ریت پر پڑا رہا. سجاد علیہ السلام پوچھا کرتے تھے، مدینہ میں کوئی بھی پردیسی آ جاتا تھا نا اس سے پوچھتے تھے، باہر سے کوئی آیا اسے پوچھتے تھے فرض کر اگر تیرا یہاں انتقال ہو جائے تو تجھے کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی نا کہ کون تجھے غسل دے گا. کون تجھے کفن پہنائے گا، کون تجھے دفن کرے گا. وہ کہتا تھا جی مولا میں غریب الوطن ضرور ہوں لیکن میں مسلمان ہوں. مولا میرے کوئی جاننے والا نہیں ہے لیکن میں مسلمان ہوں، تو اگر میں مر بھی گیا تو کوئی نہ کوئی تو ترس کھا کر دفن کر ہی دے گا. اور میرے بابا کربلا کا رک کر کے کہتے ہیں ہائے میرا بابا کتنا غریب الوطن تھا، وہ مسلمان فقط نہیں تھا، وہ جنت کے جوانوں کا سردار تھا، اس کا لاشا دفن کرنے والا کوئی نہیں تھا. اے مولا محمد باقر علیہ السلام، آج آپ کی یتیمی کا پہلا دن ہے، ہمارا قرصہ قبول فرمائیے گا. لیکن جب آپ یتیم ہوئے تو کوئی تپاچے تو نہیں مار رہا آپ کو. اے مولا محمد باقر کوئی دامن جلانے تو نہیں آ گیا. جب سکینہ یتیم ہوئی دامن جل چکا تھا، کتنے تپاچے کا سکینہ نے. آخری جملہ ایک اور کہتا ہوں، جب غسل دیا جا رہا تھا نا میرے مولا زین العابدین علیہ السلام کو، امام باقر ضبط نہیں کر پائے، فریاد کرتے ہوئے باہر آئے. ارے مولا آپ اپنے بابا کو غسل دے رہے تھے کہ فریاد کر کے چیخ مار کے رونے کیوں لگے؟ کہ تمہیں کیا خبر مجھ پر تادیانوں کے نشان، جگہ جگہ دروں کے نشان، گردن میں توق کا نشان. محمد باقر برداشت نہ کر سکے. بس یہ مثال پھر اہل بیت کے خانوادے میں ملے گی. یا علی جناب زہرا پر ضبط نہ کر سکا. اے بی بی آپ کے پہلو میں کوڑے کا نشان ہے. اے بی بی آپ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے. یا غسالہ زندان شام میں سکینہ کے جنازے پر خشک آ گئی. ارے اس بچی کو کتنے تماچے مارے گئے، اس کا خون بھرا کرتا اس کے جسم سے الگ نہیں ہوتا.
الحسن اللہ اکبر سب مل کے کہیں گے یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا نام سید سجاد پر یا وجیہا عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیہا عند اللہ مولا مجھ فقیر کو آپ قبول کرنے والا بہت گناہگار ہوں مولا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ